حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ المتقين والنار للمعاندين والجنة للمؤمنين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالم لمقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صلوات۔ قابل صد احترام مومنین اور مومنات، اس مجلس سے جناب برادر مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ نے خطاب فرمانا تھا، مگر انہوں نے انتہائی اصرار فرمایا، میں امتثال امر کے طور پر یہاں حاضر ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ پروپوز ذاکر کو ہی پڑھنا چاہیے، حق انہی کا ہے، مگر کیونکہ انہوں نے خود حکم دیا ہے تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ انشاءاللہ جو ہمارا عشرہ چل رہا ہے کتاب و عطرت پر، اس کی کنٹینویشن تو رات ہی کو آئے گی، کیونکہ یہ آج الگ مجلس ہے، تو میں نے آج اس مجلس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جنت کی سیر۔ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں اپنے بندوں سے ایک مطالبہ کیا، خواہش کی، ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ وہ اللہ جو یہ فرماتا ہے کہ اپنے امور زندگی میں جلدی نہ کرو، اس کا حبیب یہ کہتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دو چیزوں میں تم جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ دوسری چیز وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کے حصول میں دیر نہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ میں نے جنت کو
آسمانوں اور زمینوں میں پھیلایا ہوا ہے، اس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، البتہ یاد رکھنا یہ جنت میں نے قرار دی ہے، سواری ہے، بنائی ہے متقین کے لیے، جھوٹوں کے لیے نہیں، فاسقین کے لیے نہیں، ظالمین کے لیے نہیں، کافرین و مشرکین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ اعدت للمتقین، میں نے یہ جنت بنائی ہے متقین کے لیے۔ تو جنت میں جلدی وہی کر سکتا ہے کہ جو متقین میں سے ہو، اس لیے کہ اللہ خود سٹاپ سائن لگا رہا ہے کہ متقین جلدی کریں گے، جو غیر متقی ہے وہ جلدی نہیں کرے گا۔ تو گویا جنت والے کام وہی کرے گا جو متقین میں سے ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جلدی کرو مغفرت میں، جلدی کرو تقوی کے حصول میں۔ ہمارے ہاں جوانوں میں ایک عادت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بڑھاپا آ جائے تو ہم توبہ کر لیں گے۔ دیکھو کہا یہی جاتا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، عموماً یہی سنا نا آپ نے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ موت کے بعد انسان اپنی ذات کی حد تک تو توبہ نہیں کر سکتا، انسان کی روح تو اپنے لیے توبہ نہیں کر سکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب توبہ کا تعلق موت سے ہے، اور ہمیشہ میرے محترم آڈینس نے سنا، تو پھر ٹھیک ہے یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، اگر موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے تو توبہ صرف بوڑھے کریں، اور اگر موت کسی کے لیے معین نہیں ہے تو توبہ بھی کسی کے لیے معین نہیں ہے۔ جس طرح موت ہر شخص کو آ سکتی ہے، اسی طرح توبہ بھی ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جنت میں، جنت کے حصول میں اور مغفرت میں جلدی کرو۔ اب اللہ کی ذات نے پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں وہ صاحبان جنت ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جہنم میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہیں، جنت میں ضروری ہے کہ ہمیشہ رہیں۔ میں نہیں سمجھا سکا شاید، یعنی جہنم میں جانے والا جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جانے والا پھر جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جہنم میں جو چلا گیا وہ جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں اگر کوئی ایک دفعہ چلا گیا تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بات طے ہو گئی نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا، ہم نے یہ جنت ان کے لیے بنائی ہے کہ جو اس زندگی میں نہ تو تکبر کرتے تھے نہ فساد کرتے تھے۔ یہ ادھر کی بات ادھر لگانا یہ فساد ہے، اور جنت میں نے ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی۔ یہ غرور و تکبر کرنا محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر، میں نے جنت ان کے لیے نہیں بنائی۔ جنت میں نے بنائی ہے ان کے لیے کہ جو تکبر بھی نہ کریں اور فساد بھی نہ کریں۔ انشاءاللہ رات کی مجلس میں آج میں طے کروں گا کہ فسادی کون ہے، اور خدا کی قسم جنہیں لوگوں نے ممبروں پر بٹھایا تھا اگر انہی کا فساد قرآن سے ثابت نہ کروں تو پھر خطابت ہی کیا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، جنتی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا جو فسادی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آج رات کو قرآن کی آیتوں کے سائے میں اس استدلال کو ثابت کروں گا کہ جن کو لوگوں نے ممبر خلافت دیے تھے وہ عین فساد تھے۔ تو بھئی جو فسادی ہے وہ جب جنت میں جا نہیں سکتا تو امت کو لے کیسے جائے گا؟ پھر ارشاد ہوا، آج میں ریفرنسز اس لیے کوٹ نہیں کر رہا کہ یہ مختصر سی مجلس ہے،
بعد میں بے شک پوچھ لیں. تلکل جنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیہ. ایک اور اللہ نے رولنگ دی, یہ جنت کی رولنگ کہ جنت کسے ملے گی. تلکل جنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیہ, یہ جنت ہم دیں گے وراثت میں اور ان بندوں کو دیں گے جو متقی ہوں گے. تو جنت کس میں ملے گی؟ ملکیت میں نہیں, غور کرنا, جنت ملے گی وراثت میں. اور میرا محترم مجمع آشنا ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے اور وہ کہے یہ میری وراثت ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے اپنے بابا کی ملکیت ثابت کرو. تو وراثت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کسی کی ملکیت نہ ہو. اللہ نے کہا یہ جنت وراثت ہے متقین کی, تو اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو مالک ہو اور امام المتقین ہو. جناب ابراہیم دعا کر رہے تھے, ارشاد ہوا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. پروردگار ابراہیم کو حکم عطا کر. اب حکم کی بڑی ڈیٹیل ہے, آج نہیں جانا. حکم عطا کر, حکم یا وزڈم, حکم یا حکومت. پروردگار مجھے حکم عطا کر اور میرا الحاق صالحین کے ساتھ کر. اس کے بعد کہنے لگے خدایا میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان بنا دے, ایک سچی زبان چاہتا ہوں میں. وہ سچی زبان کیا ہے قرآن سے پوچھ لو. قرآن نے سچی زبان کا ذکر کیا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے علی کی صورت میں سچی زبان بنا دی. جو بھی علو مرتبہ رکھتا ہے نا اس کی صورت میں ہم نے بنا دی سچی زبان. اور یہ میں اقرار کرتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک کہیں پر بھی میرے علی کا نام تو آیا ہی نہیں, نام نہیں آیا. حقیقت عرض کر رہا ہوں, اللہ کی ذات نے بھی طے کیا کہ اگر نام رکھ دوں تو کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام علی رکھ لیں گے. کیوں نہ میں علی کی صفتیں گنوا دوں کہ جو کسی کے بس کی بات ہی نہ ہو. انشاءاللہ جو عشرے کی مجالس ہیں ان میں یہ ٹاپک آئے گا, میں اسے یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا. یہاں تو مجھے صرف ابراہیم کی دعا پر ایک نقطہ کہنا ہے. ابراہیم نے کیا دعا کی؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. جا کے دیکھنا قرآن مجید میں عجیب شان سے کہا وَجْعَلْ لِي وَرَثَةً وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةٍ نَعِيمٍ. خدایا مجھے ابراہیم کو جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. وارث بنا نہیں, وارث بنا دے اگر کہتے تو معلوم ہوتا کہ وارث اب بن رہے ہیں. وارثوں میں سے بنا دے, وارث پہلے بن چکے ہیں. سمجھے جملہ؟ جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. تو بات طے ہوگی نا بھائی کہ جنت ملتی ہے وراثت پر. طے ہو گئی بات, جنت وراثت میں ملتی ہے, بغیر وراثت کے جنت نہیں ملتی. اب جو منبر پہ بیٹھا ہوا سیدہ کے مقابل پر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا نے کہا تھا نانو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو, ہم جو انبیاء کا گروہ ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. جنت ملنی ہے وراثت میں, اگر انبیاء کو نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ جنت ملے گی وراثت میں. اور وہ یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ تمہارے بابا نے کہا تھا ہم معاشر الانبیاء نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. سیدہ گئی, سیدہ نے آیت پڑھی وہ وارثہ سلیمان و داؤدا. منبر پہ بیٹھنے والے یہ قرآن ہے کہ نہیں کہ وارث بنایا داؤد نے سلیمان کو, سلیمان وارث بنے, داؤد نے وارث بنایا, سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی.
اسے کہا بی بی میں کیا کروں، تمہارے بابا نے کہا تھا نانو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ شہزادی نے دوسری آیت پڑھی، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ زکریا نبی یحییٰ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پروردگار مجھے ایسا وارث دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، مانگنے والا بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی۔ اس نے کہا بی بی میں کیا کروں، تمہارے بابا نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ شہزادی نے پھر آیت پڑھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کو حق جو ہے وہ مختلف بنایا ہے، کسی رشتہ دار کا حق زیادہ ہے کسی رشتہ دار کا حق کم ہے۔ یہاں پر کہاں ایگزمپشن ہے، کہاں استثناء ہے کہ ہم نے انبیاء کے وارث نہیں بنائے۔ اس نے پھر حدیث پڑھی، شہزادی نے پھر آیت پڑھی وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتابہ، ہم نے جو یہ کتاب دی ہے یہ بھی وراثت میں دی ہے۔ کتاب لینے والے سارے انبیاء، یہ انبیاء کیسے وارث بنے؟ اس نے پھر حدیث پڑھی، آپ کے بابا نے کہا تھا نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو ولا لا نرثو ولا نورثو، یا بعض روایتوں میں نورثو کا بھی لفظ ہے، یہ ذہن نشین رہے، ہم نہ وارث بناتے ہیں اور نہ وارث بنتے ہیں۔ شہزادی نے پھر آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کی ذات نے تو مذکر اور مؤنث کا حصہ بھی معین کر دیا ہے۔ یہاں پر انبیاء کو کہاں اس نے علیحدہ کیا کہ اس سے مراد انبیاء نہیں ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، شہزادی آیت پڑھتی ہے۔ خدا کی قسم اس سارے مناظرے میں جو کم از کم 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا مناظرہ ہے، اس نے ایک آیت نہیں پڑھی، شہزادی نے ایک حدیث نہیں پڑھی۔ سمجھے ہوں گا، چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ شہزادی نے جب وہ حدیث پڑھتا ہے، شہزادی پھر کہتی ہے ان ترکا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین، کیا یہ اللہ نے نہیں کہا کہ اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے قرابت داروں کے لیے بھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی۔ وہ کہتا ہے بی بی میں کیا کروں، آپ کا بابا حدیث چھوڑ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو آپ نے غور کیا یہ وراثت کا مارکہ سیدہ نے جو یہاں پر آ کر میدان، یہاں پر آ کر منبر رسول کے سامنے سر کیا ہے، یہ 4 درختوں کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ شہزادی ایک بہت بڑا آبجیکٹو لے کر آئی تھی کہ وراثت میں ملے گی جنت، جنت ملنی ہے وراثت پر، اور جو وراثت کا منکر ہے وہ جنت لے نہیں سکتا۔ تو شہزادی آئی تھی 4 درختوں کے لیے نہیں، جنتی اور جہنمی پہچانوانے کے لیے۔ شہزادی وراثت کا جو جھگڑا لے کر آئی تھی، خدا کی قسم فدق کی کوئی اہمیت نہ تھی شہزادی کی نظر میں۔ شہزادی چاہے تو کائنات جھک جائے، فدق کیا چیز ہے؟ شہزادی تو گئی اس لیے تھی کہ آج اسی دربار کے اندر جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر دوں، کیونکہ جنت ملنی وراثت پر ہے اور تم وراثت کے منکر ہو، تو طے ہو گیا نا، جنت ہے وراثت پر، جنت ملے گی وراثت پر۔ اب وہ جنت جو وراثت پر ملے گی، آج میں آپ کو اس کی سیر نہ کرا دوں؟ کون نہیں چاہتا اپنی پراپرٹی نہ دیکھے؟ وہ تو نالائق اولاد ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں کی پراپرٹی نہ دیکھے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ وہ جنت ہے کیا اور اس جنت میں کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک حدیث ہے پیغمبر کی،
بس وہی حدیث آج کا پورا خلاصہ ہے مجلس کا، کہ پیغمبر نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر نصیحت کی 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جنت کے کل دروازے 8 اور ہر دروازے پر نصیحت کی، وراثت والا نصیحت سے نہیں بھاگے گا، وہاں پر وصیت کی، نصیحت کی 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، مجھ سے بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، میں نے ایک دفعہ یہی حدیث بیان کی امریکہ میں، تو مجھ سے ایک میرے بڑے بھائی نے، بڑے بھائی جانتے ہو نا، مجھ سے ایک بڑے بھائی نے پوچھ لیا کہ مولانا یہ عجیب و غریب باتیں نکال کے لاتے ہو، کہاں سے نکالتے ہو؟ میں نے کہا بھائی کتابوں سے نکالتے ہیں۔ کہنے کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات ہے جنت کی، اگر کوئی گیا ہو تو آ کے بتائے۔ اسی لیے میں نے کہا تمہارے ہاں جو تقاریر ہوتی ہیں اس میں جہنم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، نہیں سمجھو؟ بھائی کوئی گیا ہو تو بتائے گا نا بھائی، جب کوئی گیا ہی نہیں وہاں پر تو کیا بتائے گا کہ وہاں کیا ہے؟ ہمارے تو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں آ کے بتایا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو رسول نے ہمیں بتایا۔ اب سنو، بہت یہ مال مجلس ہے، کہا کہ ہر دروازے پر کلمہ طیبہ کے بعد، اب کلمہ طیبہ بعد میں عرض کروں گا، آخری جو پوائنٹ ہوگا آج کا وہ یہی ہوگا کہ وہ کلمہ کون سا ہے جو لکھا ہوا ہے جنت کے ہر دروازے پر، ثابت کروں گا۔ کلمہ طیبہ کے بعد ہر دروازے پر، کلمہ طیبہ کے بعد 4 چیزیں نصیحت والی لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا دروازہ، پیغمبر نے فرمایا اس پہ لکھا ہوا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا 4 خصال، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا نسخہ 4 خصلتیں۔ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے پاکیزہ زندگی گزرے؟ چاہتے ہو نا؟ پاکیزہ زندگی گزارنے کے 4 نسخے۔ پہلا نسخہ القناعۃ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو۔ القناعۃ، پہلا نسخہ قناعت۔ وَتَرْكُ الْحَسَدِ، دوسرا نسخہ پاک زندگی گزارنی ہے تو حسد چھوڑ دو۔ شاید آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تو بہت حاسد دیکھے ہیں دنیا میں، جو جل کے راکھ ہوتے رہتے ہیں بیچارے خود ہی۔ بھئی اللہ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تمہیں جہنم میں جلانے کی، پہلے ہی جل جاؤ گے۔ ترک الحسد، آج مجلس سے اٹھ کے جانا تو کم از کم یہ 32 جو سائنز ہیں، یہ 32 نصیحتیں ہیں، انہیں زندگی کا ماٹو قرار دے دینا۔ پہلی خصلت پاکیزہ زندگی کے لیے قناعت، دوسری خصلت ترک الحسد، تیسری خصلت وَنَبْذُ الْحِقْدِ، کینے کو اپنے سینے سے نکال دو۔ یہ بغض، یہ کینہ، یہ ٹکراؤ، اس کو اپنے سینے سے نکال دو، زندگی پاک ہو جائے گی۔ چوتھا نسخہ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، اور بیٹھو تو خیر والوں کے ساتھ۔ شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شر والوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ میرے 8ویں امام نے کہا مجالسۃ الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، شریر لوگوں میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ شریفوں کے بارے میں تمہیں بدگمان کر دیں گے۔ پہلا دروازہ۔ اب دوسرا دروازہ، لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خصال، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نسخہ ہوتا ہے، اور آخرت اچھی کرنے کا نسخہ 4 خصلتیں۔ اب دنیا اچھی ہو گئی نا 4 خصلتوں سے، پہلے دروازے سے دنیا اچھی،
اور اب دوسرے دروازے سے آخرت اچھی. کیا کہنا؟ آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو 4 خصلتیں پیدا کرو. کون کون سی؟ نمبر 1 مسحو راسل یتیم. یتیم کے سر پر دست شفقت. پیسہ دینا نہیں کہا، ہو سکتا ہے کوئی دے سکے کوئی نہ دے سکے، ہاتھ تو ہر ایک پھیر سکتا ہے بھائی. مسحو راسل یتیم. اور میں نے روایتوں میں یہاں تک دیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت 1 مرتبہ پھیرے، غور کرنا، تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کے برابر اللہ نیکیاں درج کرتا ہے اور سیئات کو محو کرتا ہے. یتیم پروری. حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا قبرستان سے، ایک مردے پہ عذاب ہو رہا تھا. بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے. واپس آئے تو عذاب ختم ہو گیا. کہ پروردگار جب میں جا رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کیوں نہیں؟ کہ اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس نے آج ایک یتیم کو پالنے کا عہد کیا. ہم کو رحم آ گیا کہ اگر اس کا بچہ ہمارے یتیم پہ رحم کر رہا ہے تو ہم اس بچے کے باپ پر کیسے رحم نہ کریں. یتیم پروری آخرت کا سرور مہیا کرے گی. آخرت میں خوش رہو گے. سرور یعنی خوشی. آخرت میں اگر چاہتے ہو مسرور رہو تو یتیم کو پالو، یتیم پروری کرو، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرو. بھئی حدیث سن لی نا آپ نے کہ جتنے بال نیچے آئیں گے ان بالوں کے برابر برائیاں ختم ہوں گی، اچھائیاں لکھی جائیں گی. تو یقیناً اس بندے کو جو یتیم پر رحم کر رہا ہے اللہ جہنم میں تو نہیں بھیجے گا نا بھائی. طے ہو گئی نا بات. حضرت عیسیٰ کے واقعے سے بھی بات طے ہو گئی. تو غور کرنا، اگر کوئی شخص امت محمد کے، ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی شخص امت محمد کے کسی ایک یتیم کے سر پر 1 مرتبہ ہاتھ پھیر لے، اللہ اسے جہنم میں نہیں لے جاتا. جو محمد جیسے یتیم کو 17 سال تک پال رہا تھا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ دوسرا نسخہ آخرت اچھی کرنے کا، وَالتَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ، بیوگان کی خبرگیری. جن کا سایہ نہیں ان کے لیے سایہ بننا. بیوگان کو جا کر ان کے گھر پہ آٹا، گندم، نیڈ، ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا. اس کی آخرت اچھی ہوگی اگر کوئی بیوگان کا خیال رکھے گا. تیسری چیز وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے والا اپنی آخرت کے اچھے ہونے کی ضمانت رکھتا ہے. فقراء اور مساکین کا خیال. اللہ نے فرمایا الفقراء عیالی. تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ فقیر کس کے رشتہ دار ہیں کہ ہم عطا کریں، کون ہمیں ریسپانس دے گا؟ اللہ نے کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں. الفقراء عیالی، فقراء میرے عیال ہیں. اور چوتھی خصلت والسعی فی قضاء حوائج المؤمنین. آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو، مومن کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا. پورا کرنا نہیں کہا. تم کون ہوتے ہو پورا کرنے والے؟
کیا عمدہ جملے ہیں. تم کون ہو پورا کرنے والے؟ کوشش تم کرو، پورا ہم کریں گے. اور فرمایا آپ نے تم کوشش کرو. تیسرا دروازہ، 4 نصیحتیں. پہلی نصیحت کلمہ طیبہ کے بعد، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیبر والدیہ. جو شخص چاہے کہ جو شخص ایمان کا پروف دینا چاہے کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور لوگ سمجھ جائیں کہ واقعاً یہ مومن ہے، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے، پہلا کام یہ ہے ایمان کو ثابت کرنے کا کہ فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین پر احسان کرے. بھئی اللہ نے کیوں کہا بالوالدین احسانا؟ احسان کی جگہ کوئی اور لفظ رکھ دیتا قرآن میں. احسان پتہ کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے جو بغیر ایکسپیکٹ کیے کیا جائے. اچھائی وہ ہوتی ہے کہ اگلے سے توقع بھی ہو. احسان وہ ہوتا ہے جس میں توقع نہ ہو اگلے سے توقع نہ رکھو. والدین سے توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارا احترام کریں. تمہارا فرض ہے کہ تم احترام کرو. اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. یوسف اللہ کا نبی ہے نا، یوسف اللہ کا نبی ہے اور ایسا صاحب جمال نبی ہے کہ قرآن میں پورا سورہ نازل کر دیا یوسف کا، ہے نا. اللہ کا نبی یوسف جب حاکم مصر بن گیا، باپ ملنے کے لیے آیا، گھوڑے پر ملے باپ کو. تاریخ کا واقعہ، تاریخ الانبیاء کا من واقعہ پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. گھوڑے پر ملے، اترے نہیں. مین دروازے پر، مصر کے بڑے دروازے پر گھوڑے پر ہی ملے، معانقہ کیا. اسی اثنا میں جبریل نازل ہوا. جبریل نے کہا یوسف اللہ یہ کہتا ہے ذرا مٹھی کو کھول لو. جب مٹھی کو کھولا تو ایک نور اڑ کر آسمانوں میں چلا گیا. کہا جبریل میں اپنے آپ کو ذرا خفیف محسوس کر رہا ہوں، یہ کیا تھا جو مٹھی سے نکل کر چلا گیا؟ کہا یہ نور نبوت تھا، اب تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کہا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ اللہ یہ کہتا ہے کیا ہو گیا تھا؟ تم بادشاہ مصر بن گئے تھے، اگر اپنے بابا کو گھوڑے سے اتر کے ملتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. ہے میری قوم میں ایسے لوگ کہ جو گاڑیوں سے اتر کر اپنے باپ کو نہیں ملتے. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ والدین کے بارے میں یوسف جیسے نبی کا ترک اولا برداشت نہیں کر رہا. یہ گناہ نہیں تھا، یہ ترک اولا تھا. یوسف کے لیے یہ بہتر تھا. اب یوسف کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، کوئی نبی نہیں، کیونکہ تم نے اپنے باپ کو ملتے وقت اس کا خیال نہیں کیا کہ تم گھوڑے سے اترے نہیں. فلیبر والدیہ. باتیں نشین ہو گئی. اچھا ایک چیز، نمبر 2، تیسرا دروازہ. پریشان تو نہیں نہ ہو گئے؟ یہ کوئی عدد ہی ایسا ہے تیسرے کا نام آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں مومنین. دوسری نصیحت تیسرے دروازے کی، کمن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کا ثبوت یہ ہے، اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. بھائی پیغمبر نے کہا اکرم الضیف ولو کان کافرا. مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور ایک میرا جملہ ہے میرے چوتھے امام کا. جب حسین بن نمیر حاکم مدینہ ہوا واقعہ ہررا کے بعد، تو امام غلہ لے کر آ رہے تھے فقراء مدینہ کے لیے. وہ اپنی فوج کے لیے غلہ ڈھونڈ رہا تھا واقعہ کربلا کے بعد. اس نے علی بن حسین کو کمر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا، پہچانا نہیں. کہا کہ بندہ خدا یہ غلہ مجھے بیچتے ہو؟ امام نے کہا یہ فقراء کا مال ہے، ہم فقراء کا مال بیچتے نہیں ہیں، لے جاؤ. اور کیا آپ نے؟ یہ فقراء کا مال ہے، لے جاؤ. وہ بھی فقیر ہے، تم بھی فقیر ہو، لے جاؤ. ہم فقراء کے مال کے پیسے نہیں لیتے، ہم فقیروں کے لیے اور لے آئیں گے. جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ عرف نفسک، اپنا انٹروڈکشن تو کراؤ کہ آپ ہیں کون؟ کہا انا علی بن الحسین. یہ میسج ہے میرے جوان ساتھیوں کے لیے.
ابھی میں مصائب تک نہیں گیا, مجھے 2 جملے کہنا ہے, مگر ایک میسج تو سن لو نا. جاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے. کہا کس بات کا؟ کہا فرزند رسول, ہم نے تمہارے ساتھ کربلا میں وہ سلوک کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ مدینہ میں یہ سلوک کیا. امام کا عملی جملہ سنو گے, عملی میسج. امام نے کہا حسین, حسین جانتے ہو نا سید الشہداء کا بھی قاتل ہے, علی اکبر کا بھی قاتل ہے. کہا حسین کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے. اور وہ تمہاری مہمان نوازی تھی. اور آج مدینہ میں تو ہمارا مہمان تھا اور یہ ہمارے خاندان کی مہمان نوازی. بس عزیزو, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا. باقی حصہ انشاءاللہ آج رات ہی کو کمپلیٹ کر دوں گا. اس مجلس کا باقی حصہ آج رات کو مکمل کر دوں گا. بس آپ رو پڑے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی جوان کا پرسہ دے دوں. قبلہ مولانا حیدرآباد صاحب, قبلہ تہذیب الاسلام صاحب, اتنا پیارا تھا یہ بچہ میرے مولا کو کہ ام لیلہ یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر چھوٹا سا تھا تو میں ہر رات دیکھتی کہ کوئی پرچھائی اکبر کے سرانے کھڑی ہے. ایک رات میں اٹھی اور میں نے پرچھائی کو, سائے کو دیکھنے کی کوشش کی. ایک خفیف سی آواز آئی, لیلا سو جاؤ, میں حسین ہوں. کہا مولا یہ آخر شب میں نماز تہجد کے بعد اکبر کے سرانے آپ کھڑے ہوتے ہیں. کہا لیلا میں کیا کروں, مجھے اکبر کے بغیر نیند نہیں آتی. عزیزو, اکبر بڑا پیارا تھا حسین کو, بہت پیارا تھا اکبر. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اکبر نے اجازت مانگی ہے نا کہ بابا مجھے جانے دو. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس طریقے سے مومنین کو مقتل سناؤں تاکہ ایک ریکارڈ رہے. لوگ, میں نے بھی بچپن میں سنا پڑھتے تھے کہ علی اکبر پہلے شہید ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ علی اکبر آخری شہید ہے, اور یہ میری تحقیق ہے مقتل کی. علی اکبر پہلا شہید نہیں ہے. اس کی چند وجوہات ہیں, اجازت دو تو عرض کروں. عجیب وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا زندہ رہنا مشکل تھا. بات میں نے کہہ دی بہت بڑی. جس کا جتنا صبر زیادہ تھا وہ اتنا دیر میں اس دنیا سے گیا. یہ پہلی دلیل کہ اکبر آخری شہید ہے. دوسری دلیل, راوی یہ کہتا ہے کہ کئی مرتبہ اکبر نے جانا چاہا مگر حسین کے با وفا اصحاب اور با وفا اہل بیت یہ کہتے تھے مولا جب تک اکبر ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے, ہم اکبر کو نہیں جانے دیں گے. تیسری دلیل, عزیزو یہ دلیل سن لی نا تو مجھے دعائیں دو گے زندگی بھر. تیسری دلیل, اکبر اگر عباس سے پہلے شہید ہوئے ہوتے تو جب میرا مولا زانو بزانو زمین کربلا پہ چل کر آدھا سے پوچھ رہا تھا میرے اکبر کا لاشا کہاں ہے, عباس ضرور آگے بڑھے ہوتے, عباس نے ہاتھ تھاما ہوتا.
چوتھی دلیل کہ اکبر آخری شہید ہے. سنو گے اولاد والو، غیرت مندو؟ چوتھی دلیل یہ ہے کہ کسی جوان کے لاشے پر کوئی مستور نہیں گئی. نہیں سمجھا؟ اگر عباس زندہ ہوتے اکبر کی شہادت کے وقت تو وہ زینب کو خیمے سے نکل کر اکبر کے لاشے پہ نہ جانے دیتے. جی مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی، مولا آباد رکھے آپ کو. پانچویں دلیل عرض کروں. پانچویں دلیل ہے کلیجوں میں طاقت. اگر حسین کا کوئی رہ گیا ہوتا کربلا کے رن میں اکبر کی شہادت کے وقت تو میرا مظلوم امام اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت بچوں سے مدد نہ مانگتا. جزاک اللہ. ماتم کرو، یہ ماتم کی مجلس ہے. بچوں سے مدد مانگی ہے نا، میرا مولا بچوں سے مدد نہ مانگتا. عزیزوں یہ دلیل ہے کہ میرے مولا کا کوئی نہیں بچ گیا تھا. میرے بزرگوں مقتل کی ایک روایت، راوی کا نام ہے ابو الحنوک. مختار نے پکڑ کر اسے قتل کرنے کے لیے اپنے دربار میں پیش کیا گیا. مختار کے دربار میں پیش کیا گیا. مختار نے پوچھا ابو الحنوک میں تجھے قتل نہیں کرتا، تو مجھے کربلا کا مصائب باری باری سنا دے، میں تجھے قتل نہیں کرتا. کہ مختار تو پوچھتا جا، میں تجھے سناتا جاتا ہوں. کہ یہ بتا کربلا کے شہیدوں میں سے حسین کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ جزاک اللہ، اجرکم اللہ. یزیدی فوج کا راوی کہتا ہے مختار کربلا کے شہیدوں میں حسین کو سب سے زیادہ پیارا عباس اور علی اکبر. عباس اور علی اکبر. سن سکو گے عزیزوں؟ مختار نے کہا اے یزیدی فوج کا راوی مجھے یہ بتا ان دو میں سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا علی اکبر. کہا اس کی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے حسین جس جوان کو بھیجتا جوان چلا جاتا، حسین کھڑا رہتا. اکبر واحد جوان تھا. جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا دوڑا ویسے ویسے فاطمہ کا لال دوڑا، اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا میلن میلن یا علی، اکبر ذرا آہستہ جاؤ، اکبر ذرا آہستہ جاؤ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. جوانوں تمہاری زندگیاں سلامت رہے. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. بڑی مقبول مجلس ہے. خدا بانی مجلس کی حاجات شریعہ پوری کرے. خدا آپ کی حاجات شریعہ پوری کرے. تھکو نہیں، مجھے دو جملے کہنے دو. اکبر چلے، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھ رہا، اور مجھے طاقت بھی نہیں ہے اکبر کی شہادت پڑھنے کی. عزیزو، مہدی مازندرانی ایک بزرگ عالم تھے. انہوں نے حسین کے روضے پر اکبر کی شہادت پڑھی. غش کھا کے گر گئے. شہادت پڑھنے کے بعد مہدی مازندرانی عالم غش کھا کے گر گیا. عالم غش میں رسول کو دیکھا. رسول نے کہا شیخ مہدی آج کے بعد حسین کی زری پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے. مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. آج کے بعد حسین کی زری پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. نہیں پڑھی
مہدی مازندرانی نے زندگی بھر پھر اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، اور جب پڑھی ہے نا، راوی یہ کہتا ہے جب پڑھی تو اکبر کی شہادت پڑھتے وقت ڈیتھ ہو گئی، اس لیے کہ برداشت نہ کر سکے۔ عزیزوں سنو گے، رسول سے پوچھا مہدی مازندرانی نے، یا رسول اللہ میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی، میں نے اکبر کی شہادت غلط پڑھی ہے؟ کہا نہیں، جب سے تم نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے تب سے میرا حسین اور میری زینب ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے روتے ہیں، چپ نہیں کرتے، چپ نہیں کرتے۔ بس عزیزو، انشاءاللہ مجلس قبول ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ مجلس قبول ہے۔ جو حسین سے بھیک مانگنے آئے ہو تو مجھے اجازت دو، 2 جملوں کی، شہادت نہیں پڑھوں گا مگر 2 جملوں کی اجازت دو، صبر سے، بڑے ٹھنڈے دل سے سننا میرے جوانوں۔ ہر شہید نے، بڑے صبر سے سننا، پھر رونا آئے تو رونا، ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت حسین غریب کو مدد کے لیے پکارا۔ 2 شہید ایسے ہیں، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، 2 شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک ابو الفضل العباس اور ایک علی اکبر۔ مدد کے لیے نہیں پکارا، مدد کے لیے نہیں پکارا۔ سنو گے کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے کہ اکبر سمجھ چکا تھا اب میرا بابا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میری مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اور عزیزو، آپ نے ہمیشہ سنا نا کہ اکبر نے سب سے زیادہ حملے کیے، سنا نا آپ نے؟ شہیدوں سے زیادہ اکبر نے جنگ کی ہے۔ اور راوی یہ کہتا ہے، ذمہ داری سے راوی یہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے بہادر تھے نا، اکبر ان کا نام لے لے کے کہتے آؤ میرے مقابلے پر۔ بڑے بڑے بہادروں کو یہ سمجھ نہ سکا۔ اس سال مجھے منطق سمجھ میں آئی کہ اکبر بڑھ بڑھ کے سارے بہادروں پر کیوں حملے کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اکبر یہ چاہتے تھے یہ جتنے بڑے بڑے بہادر ہیں یہ مجھ سے مارے جائے تاکہ میرے غریب بابا کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی، بس ایک جملے کی زحمت، خدا تمہاری تمنائیں پوری کرے، بس ایک جملے کی زحمت۔ عزادارو، ہر شہید نے، غور کرنا، ہر شہید، دیکھیے ہر شہید کی شہادت پر حسین خود گواہ بنے، یہ بھی عجیب ہے۔ عباس جیسا شہید بھی حسین نے کہا میں گواہی خود دوں گا، مگر اکبر اتنا پیارا تھا کہ حسین خود گواہ نہیں بنا، بلکہ خدا سے کہا خدایا اب تو گواہ رہنا، اکبر کی شہادت پر تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت و کردار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا۔ عزیزوں میں کیسے عرض کروں، راوی یہ کہتا ہے ہر شہید نے مرتے وقت حسین غریب پر سیدھا سلام کیا، السلام علیکہ کہا ہے۔ غور کرنا، بہت بڑا نقطہ کہہ رہا ہوں مصائب کا۔ السلام علیکہ یا اماں، السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا آقا، یہ سارے جملے ہیں شہیدوں کے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، واحد علی اکبر ہے کہ جس نے سیدھا سلام نہیں کیا۔ سمجھ لیا تو یہی جملہ کافی ہے بھائی، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ اگر سمجھ لیا، سمجھ لو، پہلے شریعت کا مسئلہ سمجھ لو۔ اگر کوئی
اکبر نے سیدھا سلام نہیں کیا، بلکہ راویوں نے لکھا کہ اکبر نے کہا علیکہ من السلام۔ جب میں نے مجتہدین سے پوچھا کہ السلام علیکہ اور علیکہ السلام میں فرق کیا ہے، تو میرے مذہب کے مجتہدوں نے بتایا اگر کوئی السلام علیکہ کہے تو اگلے پر جواب واجب ہے، اگر کوئی علیکہ السلام کہے تو اگلے پہ جواب واجب نہیں ہے۔ میرے مولا کے بیٹے نے گھوڑے سے گرتے وقت کہا علیکہ من السلام، اس لیے اکبر جان چکا تھا شاید میرا غریب بابا اب میرے سلام کا جواب بھی نہ دے سکے۔ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما، علی اکبر کا واسطہ بانی مجلس کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ یہ مومنین مومنات جو علی اکبر کو رو رہے ہیں انہیں زندگی کے غموں میں نہ رلا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ تجھے جناب علی اکبر کی شہادت کا واسطہ جس کے بعد میرے مظلوم امام کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کا نور میرے مظلوم امام کا متاثر ہوا، جس لاشے پر میرا مولا چل کے نہیں جا سکا بلکہ گھٹنوں کے بل گیا، زانووں کے بل گیا، اس شہید کا واسطہ حاضرین مجلس کی حاجات شریعہ پوری فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما۔